دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ عمر جرنی کے معزز ناظرین، آپ سن رہے ہیں عمر فاروق کو۔ لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آج جو میں واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کروں گا وہ اشفاق احمد کی کتاب زاویہ 3 سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے بلیک اینڈ وائٹ۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے۔ اس میں بعض اوقات ایسے موڑ آ جاتے ہیں جب انسان بالکل ہی مایوس اور لاچار سا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس خیال کرتا ہے۔ حقیقت میں زندگی کئی ایک حصوں میں طے ہوتی ہے۔ ایک وقت انسان شیرخوارگی کی حالت میں ہوتا ہے، تب وہ اپنے ماں باپ، رشتہ داروں اور بڑوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ میں یہ عام زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس میں روحانی حوالے سے جائزہ نہیں لے رہا ہوں۔ اس حالت میں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، کوئی گدگدی کرے تو پہلے عجب محسوس کرتا ہے، پھر رو دیتا ہے یا چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، بلکہ کئی بچے تو کلکاریاں مار کر ہنستے ہیں۔ پھر انسان بلیک اینڈ وائٹ سے نکل کر کلرفل زندگی میں آتا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم تو بخوبی ہوگا کہ بچہ ایک ایسے مقام پر بھی ہوتا ہے جب اسے چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نظر آتی ہیں، اور پھر جب وہ چند ہفتے زندگی بسر کر لیتا ہے تو اسے یہ دنیا رنگین نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور شاید انسان اسی رنگینی کے باعث ہی بعد میں رنگین مزاج بھی ہو جاتا ہے۔ یہ قدرت کے کام ہے۔ لڑکپن میں انسان خود میں چند تبدیلیاں محسوس کرتا ہے، پھر جوانی میں شادی کی عمر ہوتی ہے، آزادی سے اچانک انسان سنجیدہ زندگی کی جانب آ جاتا ہے، پھر انسان پر ادھیڑ پن آتا ہے اور اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ یہ زندگی کے ظاہری حصے ہیں جو ایک باپ اور نانا دادا بننے والے شخص پر سے گزرتے ہیں۔ زندگی کا ایک دوسرا رخ روحانیت کا ہے۔ کچھ انسان بس کھاتے پیتے زندگی بسر کر جاتے ہیں میری طرح، اور کچھ اپنے ہونے یا دنیا میں آنے کے مقصد کی آگاہی کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ جو لوگ مقصد پا لیتے ہیں وہ تو شاید کامیاب ہی ہوتے ہیں، اور جو مقصد کو پا لینے کی کوشش میں رہتے ہیں، میرے خیال میں وہ پھر بھی ہم جیسے گنواروں اور بے مقصد زندگی گزارنے والوں سے تو بہرحال بہتر رہتے ہی۔ خواتین و حضرات، جو مقصد کو پا لیتے ہیں یا اس کے حصول کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، وہ شاید اس کلر کی حکمت کو پہچان گئے ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنی شیرخوارگی کے پہلے ہفتوں میں محسوس کیا ہوتا ہے، جب وہ بلیک اینڈ وائٹ سے کلرفل دنیا میں لوٹے تھے۔ ان میں کئی ایسے ہی جو جنگلوں، بیابانوں اور پہاڑوں کی گپاؤں میں اسلام آباد کے ڈپٹی سیکرٹریوں اور بیوروکریٹس کی طرح رہبانیت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، وہ شاید خود کو تو کسی حد تک آسانی میں رکھ پاتے ہوں گے، لیکن ان کے اس کلرفل ویژن کا عام لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا۔ لیکن جو لوگ ہم میں رہ کر یا ڈیروں میں بیٹھ کر لوگوں کو محبت کا درس دیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ لیکن گھروں سے باہر رہنا اولیاء اللہ کا کام رہا ہے۔ ان کی وہ سیاحت ایک مخصوص یا لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتی تھی، اور وہ ایک محسوس عرصہ بطور ٹریننگ گزارتے تھے۔ کوئی بھی ایسا شخص یا خدا کا بندہ جس نے لوگوں سے محبت کی بات لوگوں کو بتائی، وہ ساری زندگی جنگلوں بیابانوں میں رہ کر نہیں آیا۔ اس کی تمام تر تپسیا، ریاضت محض اپنے آپ تک ہی محدود نہیں رہی۔ ہمارے بابا جی نور والے کہا کرتے تھے کہ جو لوگوں کو آسانی عطا کرے وہ بابا ہوتا ہے، اور جو لوگوں کو آسانی عطا نہ کرے وہ بابا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ابھی ہم دنیا کی مادی الجھنوں کا شکار نہیں ہوئے تھے، ہمارے گاؤں میں ایک مائی بھاگو ہوتی تھی۔ وہ بیچاری انتہائی غریب تھی۔ اس کے 2 جواں سال بھائی تھے، کرتے ورتے کچھ وہ تو تھے نہیں، وہ ہی لوگوں کے گھروں سے مانگ تانگ کر لے آتی تھی۔ دیہاتوں میں زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی جس قدر شہروں میں ہے۔ شہروں میں ہم لوگوں نے اپنے روزمرہ کے لوازمات کچھ زیادہ ہی بڑھا رکھے ہیں اور ناحق اپنے کندھوں پر بوجھ ڈال رکھا ہے۔ وہ صبح اٹھتی، 2 پھلکے روٹیاں پکاتی، 2-3 گھروں سے لسی مانگ لاتی اور اچار مرچوں سے وقت چلا لیتی۔ اس کے آس پاس کے گھروں والوں میں بھی سے اسے کچھ دے دلا جاتے۔ خواتین و حضرات، وہ تھی بڑی سیانی۔ جب اسے کچھ چاہیے ہوتا تو وہ بجائے مانگنے کے وہ کسی گھر میں چلی جاتی۔ اگر کوئی عورت گھر میں لحاف سی رہی ہوتی یا مثال کے طور پر اچار ڈال رہی ہوتی تو وہ اس کی مدد کرتی اور کہتی، بہن تو چھڈ ہے میں کرنی ہاں، تو کوئی اور کام کر لے۔ یعنی بہن تم چھوڑو، یہ کام میں کرتی ہوں، آپ کوئی اور کام کر لو۔
ایسے ہی کہتی ہوئی وہ ساتھ کام کرواتی رہتی۔ واپسی پر وہ عورت اسے ضرور کچھ نہ کچھ دے دیتی۔ ایسے ہی وہ میری ماں کے پاس بھی کبھی کبھار آ جاتی۔ وہ میری ماں بھی اس سے کچھ چیزیں یا پیسے وغیرہ دے دیتی جنہیں وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ لیتی۔ ایک دن وہ میری ماں کو بتانے لگی کہ فلاں گاؤں میں ایک بابا ہے، اس کی دعا میں بڑا اثر ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا تعویذ بڑا تیز اثر ہے، میرے گھٹنے میں درد رہتی ہے، میں نے سوچا ہے اس سے ہی تعویذ لے آتی ہوں۔ وہ کہنے لگی وہ بابا تعویذ کا دم تعویذ کے دم کا ہدیہ لیتا ہے، اور ہدیہ نہ دیں تو کام نہیں ہے۔ وہ بتا رہی تھی وہ کئی مہینوں سے بابے کی ہدیے کے لیے پیسے جوڑ رہی ہے، اور جیسے ہی اس کے پاس پیسے پورے ہو گئے وہ وہاں دعا لینے جائے گی۔ میری ماں کہنے لگی تو ڈاکٹر کول نہیں گئی، تو نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ وہ بولی نہیں بابے کو لو دم ہی کراواں گی، اور ڈاکٹر بھی سمجھ وچ بیماری آوے کہ نہ آوے، میں اس پیر سے ہی دم کراؤں گی، شاید ڈاکٹر کی سمجھ میں اس کی بیماری آئی یا نہ آئے۔ اب وہ بیچاری سمجھ رہی تھی کہ بابا ہی بہتر طور پر اس کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایسے بابے نہیں ہوتے، بابے آسانیاں فراہم کرتے ہیں، لوگوں کو آسرا اور سہارا فراہم کرتے ہیں، تشفی دیتے ہیں، ایسے وقت میں محبت کے دو بول عطا کرتے ہیں جب انسانوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے نزدیک وہ الیکٹریشین بابا ہے جو کسی گھر میں بغیر پیسے مانگے بجلی کا شو ٹھیک کرے، گرمی میں پنکھا چلا دیتا ہے۔ میرے نزدیک وہ بابا ہے جو کسی محتاج بوڑھے کو اپنا کام چھوڑ کر سڑک پار کرواتا ہے، اور میرے خیال میں وہ سائیکل پر برف کے گولے بیچنے والا ایک بابا ہے جو کسی راہی کو بغیر معاوضہ محبت سے پانی کا ایک گلاس پیش کرتا ہے۔ یہ وہ بابے ہیں جن کی زندگی کلرفل ہے، وہ ہم جیسے مفکر، اسکالر اور دانشور نہیں جو ابھی تک بلیک اینڈ وائٹ پھرتے ہیں۔ آج کل ایک اور روش ہمارے ہاں پروان چڑھ رہی ہے کہ لوگ مذاق میں یا جان چھڑانے کے لیے کسی کو راستہ غلط بتا دیتے ہیں۔ یہ تو بابے والی کوالٹی نہیں ہے، یہ تو بلیک اینڈ وائٹ کام ہے۔ اس کی ساری وجہ ہمارے رویے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے قریب یا دور کر دیتے ہیں۔ اگر ہم سوچ لیں ہم نے ایک مہینے میں، ایک ہفتے میں یا دن میں کسی ایک وقت لوگوں کی اور انسانوں کی آسانی کے لیے کام کرنا ہے تو ہمارے سارے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ زندگی خود بخود کلرفل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہماری زندگی کا انسانوں کے لیے صرف کیا گیا ایک منٹ، سیکنڈ، جب بہت سارے انسانوں کے اسی طرح کے وقت کیے گئے گھنٹوں، دنوں، منٹوں اور سیکنڈوں میں جمع ہوگا تو یہ وقت اتنا بن جائے گا کہ شمار نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ کام انفرادی طور پر کرنے کا ہے، حکومت کا نہیں ہے۔ ہم ہر بات پر حکومت کو دوش دینا شروع کر دیتے ہیں، نظام کی خرابی کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ جی ساڈا نظام ہی ٹھیک نہیں، یا یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی۔ انسانوں کو آسانیاں فراہم کرنا حکومت کا کام نہیں ہے، یہ انفرادی نوعیت کا کام ہے، اور حکومت کا کام تو ٹیکس اور یوٹیلیٹی بلز کا حساب کتاب رکھنا ہے۔ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کوئی انسان حقیر نہیں ہوتا، کبھی کسی کو کمتر نہ جانو۔ وہ کہتے ہیں کہ کافر سے اس لیے نفرت نہ کرو کہ وہ کافر ہے، بلکہ اس کے کفر کو حقیر جانو، اسے نہیں، وہ تو انسان ہے۔ ہماری زندگیوں پر یوٹیلیٹی بلز کا اس قدر بوجھ بڑھ گیا ہے کہ ہم چڑچڑے ہو گئے ہیں۔ ہماری زندگی بھی کئی لوگوں سے بہتر ہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں انسان ہم سے بھی مشکل حالات میں جی رہے ہیں۔ ہم سب قدرت کے حسین شاہکار وادیوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے کس حال میں زندہ ہیں؟ سردیوں میں وہ شدید برف باری کا شکار ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، راستے بند ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی زندگی سے عاجز آ جاتے ہیں، اور ہم لوگ ٹولیاں بنا بنا کر وہاں سیر کرنے جاتے ہیں۔ لیکن آپ ان کو دیکھیں، ہم وہاں جب بھی جائیں مہمان نوازی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کبھی ان کے ماتھے پر شکن نہیں ڈالی کہ یہ لوگ کس طرح اسیری کی زندگی ہیں۔ وہاں ان لوگوں نے جو جھونپڑیاں یا چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، گائیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ سارا دن خود ہی چرتی رہتی ہیں اور شام کو وہاں آ جاتی ہیں۔ وہ ان گائیوں کا دودھ دھو کر بیچ دیتے ہیں، اور تو ان کا کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہوتا۔ میں، ممتاز، مفتی اور ہمارا پورا لشکر ایسی جگہوں پر گئے ہیں جہاں زندگی اتنی مشکل ہے کہ ناقابل بیان، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ ہمارا ہنس کر اور مسکرا کر استقبال کیا، ہمیں نہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اتنا پیار دیا کہ یہ چٹیل پہاڑ خوبصورت لگنے لگے اور ہمارا ان سے پیار اور رشتہ مضبوط ہو گیا۔ ہمارے صحراؤں کے باسیوں نے اتنی محبت اور الفتیں بخشی کہ طبیعت پر بوجھ بڑھاتی ہوئی ہماری نفرت شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ہم ملک میں جہاں بھی گئے محبت سمیٹتے ہوئے آئے۔ سرکار امام بری
رحمۃ اللہ سے لے کر صحیح شہباز قلندر رحمۃ اللہ اور بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ کی نگریوں نے کہیں بھی ہمیں سندھی، بلوچی، سرحدی، پنجابی اور سرائکی ہونے کا تاثر نہیں دی۔ وہاں جا کر ایسا ہی لگا کہ ہم کسی ایک خمیر سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کی تکمیل میں ایک ہی مٹی اور پانی استعمال ہو۔ ہم میں کوئی دراڑ نہیں۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ باتیں کرنے والے اور نفرتوں کا تاثر دینے والے تو کوئی اور ہی ہم میں سے نہیں، یا ہم ایک بھائی کے بنگلہ دیش کے بعد دوسروں سے جدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم تو یکجان ہی رہیں گے۔ ہم تو کلرفل سوچیں گے، کلرفل دیکھیں گے۔ جب تک یہ پہاڑ زندہ ہیں ہمیں دریا کسی نہ کسی جگہ باہم ملے ہوتے ہیں۔ ہمارے چاروں صوبوں کی ہوائیں ایک دوسرے کا لمس محسوس کرتی ہیں۔ ہم مل کر اور اکٹھے ہو کر جئیں گے اور رہیں گے۔ ہم قوم پر کڑوا وقت آتا ہے، لیکن وہ قومیں ہی آگے نکلتی ہیں جو عزم کی پیکر ہوتی ہیں، اپنے خون اور مٹی سے محبت کرتی ہیں، اور یہ کڑا وقت ہی قوموں کو مضبوطی، توانائی اور استحکام عطا کرتا ہے۔ قومیں چوٹ کھا کر ہی ابھرتی ہیں اور اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ہمارے جوتوں میں، جیکٹوں میں اور دیگر چیزوں میں جو چمڑا استعمال ہوتا ہے، یہ کس پروسیس سے ہو کر اتنا نفیس، ملائم اور چمکدار بنتا ہے؟ چمڑا اتنی بدبودار جگہ پر اپنی صورت کو اختیار کرتا ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں تو کبھی چمڑا استعمال نہ کریں۔ چمڑے کو کبوتر کی بیٹوں یا فضلے میں کئی دن پکایا جاتا ہے تاکہ اس کی حقیقی ملائمت نکل سکے۔ جب وہ تمام مشکل مراحل سے گزر کر آ جاتا ہے تو اپنی خام حالت کی نسبت اس حالت میں کئی گنا زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے، چمکدار اور خوبصورت بن جاتا ہے۔ جو قومیں برے حالات کا مقابلہ کر کر اچھے حالات میں آ جاتی ہیں، اپنے برے وقت سے سبق سیکھ لیتی ہیں، وہ کلرفل وین کی حامل ہو جاتی ہیں، وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں رہتی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔